نے ہم سب کو شرف انسانیت سے شرف یافتہ فرمایا۔ اس سے بھی بڑا کرم اس نے ہم پر یہ فرمایا کہ ہم سب کو بن مانگے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر اور اس کا بڑا کرم اور اس کا امتنان کہ اس نے ہم سب کو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث کو منا لیا کی سنگت نصیب فرمائی، ان کا دور عطا فرمایا۔ ہم اس دور میں سانسیں لے رہے ہیں جس میں قبلہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیغمبروں کا ذکر کیا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور بالآخر انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ فوجد عبدا من عبادنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ حاضرین وقار، میں نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ شریعت کے شہنشاہ سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام روحانیت کے بیتاج بادشاہ سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے۔ میں 1983 کی بات کر رہا ہوں جب میں یہاں پر لاہور میں پڑھنے کے لیے آیا، اور کوئی بھی شخص اہل سنت والجماعت میں سے اس بات سے لا علم تھا کہ علم کہاں پر ہے۔ علماء کرام کی تقاریر صرف اس کا واحد ذریعہ تھی، مارکیٹ میں کوئی کتاب اویلیبل نہیں تھی۔ جماعت اسلامی والے دعویٰ کرتے تھے کہ جو لڑکا ماسٹرز تک پہنچ جائے اور اپنے گھر سے دور ہو اور ہاسٹل میں رہے، ان لڑکوں کو مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے دے دی جائیں تو وہ جماعت اسلامی کے رکن بن جاتے ہیں، اس لیے کہ مارکیٹ میں کسی اور عالم دین کی کتاب اویلیبل ہی نہیں تھی۔ میں یہاں پر جب آیا تو میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آئیے آپ کو ایک شخص سے ملاتے ہیں، ہم سب ایک علمی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے چل کر ملاقات کرتے ہیں، ان کا خطاب سنتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کا پہلا خطاب میں نے شادمان میں نماز مغرب کے بعد سماع کیا، جبکہ ہم چند افراد صرف ان کے سامعین میں سے تھے، اور میں علماء کی تقاریر کو بچپن سے سنتا چلا رہا ہوں۔ ان کے گلے بہت اچھے ہوتے تھے، وہ ترنم کے ساتھ گھنٹوں اشعار پڑھ سکتے تھے، لیکن اگر کسی بھی پرسنالٹی کے خطاب کو میں آج کنسائز کروں اور اسے بریف ان شارٹ بیان کرنا چاہوں تو شاید وہ خطاب جو 2 گھنٹے میں وہ فرماتے تھے، چند جملوں کے اندر وہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کو سنا اور ہم نے دیکھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمیں آگے جگہ ملے، آگے جگہ ملے، اور ہمارے لیے یہ سارے مناظر بڑے عجیب و غریب تھے کہ ایک پرسنالٹی کو سننے کے لیے لوگ، اور عام لوگ نہیں، بڑے بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو اللہ کی معرفت سکھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی والہانہ محبت سکھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی محبت سکھائی، اہل بیت نبوی کی محبت کا درس ڈاکٹر صاحب نے دیا۔ اولیاء اللہ سے تعارف ڈاکٹر صاحب نے اہل سنت والجماعت کا کروایا۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلے
میری لائف کے اندر جب کہ میں نے بڑے اکابرین کو سنا، ان کی محافل میں بیٹھا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر گفتگو کر رہا ہو سوائے ایک سینٹینس کے، اللہ ہمارا اللہ ہے۔ عقیدہ توحید سارے کا سارا اس پر اتھارٹی تھے اہل حدیث، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان مبارک کو بیان کرنے والے تھے اہل دیوبند۔ اہل بیت نبوی کا ذکر کرتے تھے صرف اہل تشیع۔ سنیوں کے پاس صرف دو چیزیں تھیں، حضور علیہ السلام کے چند معجزات جن کو وہ بیان کرتے تھے، اور اولیاء اللہ کی وہ کرامات جو لوگوں کی سمجھ سے وراء الورا تھی، کیونکہ نہ اس کا وہ بیک گراؤنڈ بیان کرتے تھے نہ وہ آگے چلتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت پر اپنا فضل فرمایا اور کرم کیا اپنا، اور ہم سب کو بھی اس پریشانی کے عالم سے نکال کر، یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ علم نہیں تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی عربی اور پرشین کی کتابوں میں بند تھا، یا اتنی ثقیل اردو لکھی ہوئی تھی کہ کوئی آدمی دوسرا پڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ فتاوا تھا تو صرف ایک جہانگیری، اس کے علاوہ تو فتوے کی کتاب ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک کتاب آئی بڑے سالوں کے بعد جس کو رکن دین کہتے ہیں، وہ کتاب وضو کے مسائل اور چاند کے مسائل کے اوپر وہ کنسنٹریٹ کیا، کوئی کتاب نہیں تھی اور مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں تھی۔ اور جبکہ دوسری سمت میں لوگوں کے پاس کتابوں کی انبار لگے ہوئے تھے، حضور شیخ الاسلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بصیرت عطا فرمائی کہ آج پوری مارکیٹ میں پروفیسر صاحب کے خطابات کے سوا کوئی خطاب اور ان کی کتابوں کے سوا کوئی کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ توحید پر ڈاکٹر صاحب نے خطابات شروع کیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ڈاکٹر صاحب نے لکھنا شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا صحابہ اکرام کی حیات طیبہ کو، ڈاکٹر صاحب نے لکھا اہل بیت نبوی کو، اولیاء اللہ کے حالات زندگی کو حضور شیخ الاسلام نے لوگوں سے متعارف کروایا، بلکہ ایک سراپا نورانیت کو جو ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ مرشدی مولائی سیدنا طاہر علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی زیارت سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو کروائی۔ اور ہجوم کا عالم یہ تھا کہ حضور فرماتے تھے کہ حضور شیخ قبلہ پیر محترم کہ میرے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں لوگوں سے مسافہ کر کر کے، دستانے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جو ان کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ رب العالمین ان تمام ٹاپکس پر کام کیا، علماء کو اندر سے بھی تبدیل کر دیا، باہر سے بھی تبدیل فرما دیا، ان کو ڈریس اپ کر دیا، ان کو خوبصورت لباس میں ملبوس کروا دیا۔ علماء کے پاس تو کوئی لباس بھی نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے، کمزور پگڑیاں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا نہیں، جو آدمی لوگوں کے سامنے کھڑا ہو اسے خوبصورت ہونا چاہیے، اسے بہترین ڈریس میں ہونا چاہیے، لوگ اس کو پہلے دیکھیں گے، خطاب اس کا بعد میں سنیں گے۔ اور میں یہ بات بیان کر دوں آپ کے لیے کہ میں چھوٹے ہوتے ہوئے تقریر سننے کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک جگہ پر گیا، وہ ایک عالم دین بڑے تھے، وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ معراج شریف میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب انبیاء کی امامت فرمائی تو آپ نے کن سورتوں کی تلاوت کی؟ لوگوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ وہ کہنے لگے میں تو انو دسنا بھی کوئی نہیں، کیونکہ ایک عالم 8 سالہ میں پڑھی ہے، اور آدھا گھنٹہ لگ گیا صرف اسی بات کو پر ڈسکشن میں کہ جی تسی دسو مینوں کہ حضور علیہ السلام نے کہڑی صورتاں پڑھیاں۔
اور وہ سورت مبارکہ ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل شریف۔ پروفیسر صاحب کے پاس جب ہم بیٹھے لگے تو ہمیں پتہ چلا ڈاکٹر صاحب اگر 1 گھنٹہ خطاب کر رہے ہیں تو اس طرح بارش برس رہی ہے روحانیت کی، انوار کی، علوم کی، کہ لوگوں کے دلوں کی زمینیں سیراب ہو رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی آدمی بارش کے اندر کھڑا ہو جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کتاب سننے کے بعد لوگ علم سے شرابور ہو جاتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ ہر طرف ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو کیپچر کر لیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ عقیدہ توحید ہمارے سوا بیان کوئی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ توحید پر اتنی بڑی کتاب لکھی کہ دوسروں کے پاس اس کے عشر بھی موجود نہیں۔ حاصل سی بتا حضور شیخ الاسلام وہ شخصیت مبارکہ ہیں جن کی تلاش کے لیے لوگ نکلا کرتے ہیں، لوگ دوڑا کرتے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام بھی ہیں، مجدد وقت بھی ہیں، زبدۃ العارفین بھی ہیں، سرتاج اولیاء بھی ہیں، بلندی درجات پر حامل شخصیت ہیں، جن کے قدموں کو چومنا اولیاء بھی اپنی قسمت میں سب سے اعلیٰ ترین عذاب سمجھتے ہیں۔ اور جو آیت پاک کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو جو ولایت کے بادشاہ ہیں ان کو جا کر تلاش کیا تھا، اور شیخ الاسلام خضر وقت بھی ہیں، خضر وقت ہیں، ایسے خضر وقت جن کو ہر بات پر اللہ نے کمانڈ عطا کر دی ہے۔ میرے ماموں صاحب تھے ایک بڑے عالم دین، وہ جب بھی کوئی اسکالر ان کے پاس آتا تو پوچھتے، وہ کہتا کہ میں نے فلاں فلاں کتابیں پڑھ لی ہیں اور میں اتنا بڑا عالم ہوں، تو وہ پوچھا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کام کیا؟ اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے سرنڈر کر جاتے تھے، کوئی چند سینٹنس بھی نہیں بول سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ تمام ٹاپکس، وہ تمام ایشو جو برننگ ٹاپک تھے، الحمدللہ رب العالمین ان تمام پر سیر حاصل بحث کی، سیر حاصل لوگوں کو مواد دیا، اور قومیں ان کی کتابیں پڑھ کر ترقی کی منازل کو طے کرنے لگے۔ الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہونے والے ہیں اور شامل ہو چکے ہیں جن کے لیڈر حضور شیخ الاسلام ہیں اور جن کی سربراہی پر پاکستان ایک نئی زندگی کی صبح کا آغاز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو لمبی زندگی عطا فرمائے، براڈ ویژن عطا کرے، اور ان کا سایہ رحمت اور سایہ برکت، علم و روحانیت کا سایہ تمام لوگوں پر قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔